ہے جو اس چیز سے دور بھاگتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ غم نہ ملے، اور ہم ہیں جو ماحول بناتے ہیں کہ غم مل سکے۔ دنیا چاہتی ہے کہ غم سے دور رہے، پریشانیوں سے دور رہے، لیکن ہم عجیب مزاج ہے، عجیب مزاج کے لوگ ہیں، عجیب مزاج کے لوگ ہیں کہ ماحول بناتے ہیں کہ غم کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں، حزن کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں، آنکھوں میں آنسو لے کے آئیں۔ کیا یہ کیفیت میرے آپ کی اتفاقی ہے؟ کیا یہ اتفاقی کیفیت ہے یا کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ہے؟ کہ دل ہے کہ عجیب کیفیت میں طاری ہو جاتا ہے، یہ اتفاق ہے یا کسی وجہ سے ہے؟ دیکھیں، وہ جو اسرار عالم سے واقف ہے، وہ جو خلقت انسانی سے واقف ہے، وہ جو انسان کی رگ و پے میں دوڑنے والے خون کی صفات سے واقف ہے، اس کے مطابق یہ اتفاق نہیں ہے، اس کے مطابق یہ اتفاق نہیں ہے۔ یہ ایک طہارت کا نتیجہ ہے جس کو میں اور آپ اپنے وجود میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک طہارت ہے جو ہماری ابتدا میں ہمارے ساتھ تھی، جس طہارت کی وجہ سے میرا آپ کا دل فرش اعضاء کی جانب کھنچتا ہے، جس طہارت کی وجہ سے جب مطہرین کا ذکر سنتے ہیں، جس طہارت کی وجہ سے کہ جب ان کا ذکر سنتے ہیں جنہیں خدا قرآن میں مطہر کہتا ہے، پاک و پاکیزہ کہتا ہے، جب ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے دل پاکیزگی کی جانب کھنچے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وجود کی ابتدا میں ایک پاکیزگی تھی۔ اور کس انداز میں کہا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے؟ میری کوشش ہوتی ہے اس حدیث کو محرم کی پہلی مجلس میں ضرور پیش کروں جہاں مجھے موقع ملتا ہے۔ کیا فرمایا؟ من وجدہ، عجیب تعبیر ہے واقعی، توجہ کیجئے گا، من وجدہ برد حبنا اہل البیت علی قلبہ فلیحمد اللہ علی بادی النعم۔ کہا دیکھو، جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کریں، ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ اس حدیث کے فکرے کو اس انداز سے سمجھیے کہ جیسے ایک انسان تپتے ہوئے صحرا میں ہو اور شدید دھوپ کا عالم ہو، شدید پیاس کا عالم ہو، اور جو ہے وہ بے چینی ہو، گلے ہو کہ اس کے اندر پیاس کے مارے کانٹے چبھ رہے ہوں، اور اس کیفیت میں اس کو کچھ گھونٹ پانی مل جائے، کچھ گھونٹ پانی مل جائے۔ اس مکر و فریب کی دنیا میں میرے آپ کے دل کی کیفیت بھی کچھ اسی انداز سے ہے، جہاں ہر طرف مکر ہے، ہر طرف فریب ہے، ہر طرف دھوکہ ہے، ہر طرف بے دینی ہے، ہر طرف خدا کا نہ ہونا ہے، غیر خدا کا معبود بنانا ہے، جہاں تمام یہ خرابیاں ہیں کہ مومن کا دل ہے کہ پسیج رہا ہوتا ہے، مومن کا دل ہے کہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ آل محمد کے فضائل سنتا ہے۔ جس طریقے سے تپتے ہوئے صحرا میں حلق خشک ہو تو کچھ گھونٹ پانی انسان کے وجود میں ایسی ٹھنڈک عطا کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمام کائنات دینے کے لیے راضی ہو جائے، ایسے ہی مومن کا دل بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کا ذکر آتا ہے کہ جو دل کے اندر ٹھنڈک اور راحت کا سبب بنتا ہے۔ من وجدت، تعبیر دیکھ لیں، امام کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ من وجدہ برد حبنا اہل البیت علی قلبہ، جو ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کریں، محبت کو نہیں، محبت کی ٹھنڈک کو، اس سے آنے والے ایک سکون کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں۔ فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ عَلَى بَادِعِ النَّعَمِ، اس کو چاہیے کہ خدا کی ابتدائی نعمت پہ اس کا شکر ادا کریں، ابتدائی نعمت پہ۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہیں کون سی ابتدائی نعمت ہے، کون سے عالم کی بات ہو رہی ہے، کون سے وجود کی بات ہو رہی ہے؟ عالم ارواح کی بات ہے، عالم برزخ کی بات ہے، عالم ذر کی بات ہے۔ سوال کیا وقیلا یبن رسول اللہ ما بادی النعم، اے اللہ کے رسول کے فرزند اتنا تو بتلا دیجئے کہ یہ ابتدائی نعمت سے مراد کیا ہے، کس بات پہ خدا کا شکر ادا کریں؟
کہا کہ طیب المولد، یہ تو تمہاری پاکیزہ ولادت ہوئی ہے نا، یہ جو تمہاری پاکیزہ ولادت ہوئی ہے اس پہ خدا کا شکر ادا کرو۔ تمہارے ابتدا میں خدا نے یہ پاکیزگی رکھی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم پاکیزہ ہستیوں کی جانب تمہارا دل ہمیشہ کھنچتا ہے۔ تمہارے ابتدائے وجود میں پاکیزگی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی تم ہمارا ذکر سنتے ہو ہماری محبت کی جانب تمہارا دل دوڑے پڑتا ہے۔ تمہارا دل ہے کہ ہماری محبت کی وجہ سے اس کے اندر ایک ٹھنڈک سی پہ جاتی ہے۔ کبھی کیا کہا اسی تعبیر کے ساتھ ایک اور مقام پہ، من وجد فرد حبنا اہل البیت علی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ، اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے دعاؤں کو بڑھا دے، اپنی ماں کے لیے خاص طور پہ ماں کے لیے دعاؤں کو بڑھا دے، کیونکہ یہ ماں کے وجود کی پاکیزگی تھی، یہ ماں کی طہارت تھی کہ جس کے سبب سے یہ دل ماں سے محبت ہے اور وجود ماں سے محبت ہے جو قلب مومن کے اندر آئی ہے۔ اگر ماں کے وجود میں یہ پاکیزگی و طہارت نہ ہوتی، خدا کی قسم ذکر ہوتے رہتا اور ذکر کے اندر کئی لوگوں کی طرح نکتہ چینیاں کرتے رہتے، نہیں اس سے مراد یہ ہوگا، نہیں مولا سے مراد فلاں ہوگا، نہیں مولا علی سے مراد فلاں ہوگا، نکتہ چینیاں کرتے رہتے، منصف مزاجی کے ساتھ علی کے فضائل کبھی ہضم ہوتے ہی نہیں۔